نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ ان آیاتوں میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ روز آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے۔ کبھی نمازی بھی ہوگا نمازی، لیکن اس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس شخص کو؟ یہ ہر سننے والے کو کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو نہیں مانتا، آخرت کی نہیں مانتا، روز جزا کو نہیں مانتا، بدلے کو دین کو نہیں مانتا۔ دیکھو ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بدلے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ جو روز آخرت کو نہیں مانتا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جب ڈیوٹی کرتا، میں ایک ماہانہ ڈیوٹی کروں گا تو مجھے 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، تو آپ ڈیوٹی کرتے یا نہیں کرتے؟ وہ ڈیوٹی جو آپ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دیتا ہے تم وہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس میں کمزوری دکھاتے ہو؟ نہیں دکھاتے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو روزانہ تنخواہ آپ کی 20 لاکھ روپے ہے ماہانہ، روزانہ یا 30 لاکھ روپے ہے ماہانہ، 1 روپیہ ہے، 1 لاکھ ہے، تو آپ ڈیوٹی کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کے لیے جو آپ کی کام سپرد ہو وہ آپ پورا کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ 30 لاکھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی آدمی ہے، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دیتا نہیں ہے، ویسے بھی چلتا رہتا ہے جیسا نہیں آج کل وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ نہیں کرتے، تو وہ پھر آپ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہو کہ پیسہ دیتا نہیں ہے، ویسے خواہ مخواہ کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو پھر آپ کام نہیں کریں گے۔ ورنہ آپ کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکری اس نے نکالے، کیونکہ وہ بڑی اچھی نوکری ہے، آسان بھی ہے، 30 لاکھ روپے بھی ماہانہ ملتا ہے، ہمارے بچوں کا گزارا بھی ہوتا ہے، ادھر ادھر دے بھی سکتا ہوں میں۔ تو جس شخص کو آخرت پر یقین ہو کہ اگر یتیم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھے تو اس کی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں میرے لیے نکلی جائے گی، اور وہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا۔ اور جنت ایسی ہے کہ اس کی ایک ہی نعمت اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ تو 10 لاکھ تھے یا 30 لاکھ تھے ماہانہ، اس کی ایک چھوٹی سی ادنا نعمت جو تم کو ہمارے اس کے حساب سے جنت کے حساب سے ادنا ہوا، اس کے حساب سے نہیں، وہاں کی نعمت اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا
فروخت کر کے یہ پہاڑ ہے، یہ چیزیں، یہ ساری اس کی قیمت کو پوری نہیں کر سکتی۔ آپ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی نعمتیں آپ کو ملے گی۔ اور نبی نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یا بیوہ کی کفالت کرنے والا وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوں گے قیامت کے اندر۔ اتنی قریب نبوت کا درجہ تو اونچا ہے، لیکن باقی کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی آدمی اگر فقیر یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ قیامت کو مانتا ہے حقیقی معنوں میں؟ مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے تو میں اپنی مثال دیا، چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ نقدی نہیں ہے، کل کے ہیں، یہ لوگ پیسے بینکوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ کل زیادہ مل جائیں گے، کل زیادہ مل جائیں گے۔ لیکن ہمارا آخرت پر یقین ہے، وہ یقین جو یقین خدا چاہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو خواب میں جیل میں ڈالوں گا، آپ ہوگے خواب دیکھتا ہوں گے، تو آپ خواب میں سوچیں گے کہ میں نے گویا 1 سال بمشقت جیل گزارا، لیکن جب اٹھیں گے تو آپ کو 10 سال کے لیے بادشاہی ملے گی۔ اس خواب پر جو جیل والا خواب ہے، کتنے لوگ تیار ہیں؟ یہ سارے جتنے ممبر ہیں سارے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا خواب ہے، چلا جائے گا، پھر میں 10 سال کا بادشاہ ہوں جاؤں گا۔ یہ تو 5 سال کے لیے راضی ہیں، بلکہ 1 سال کی جو 4 سال گزر گئے ہیں، کوئی آدمی مر جائے وہ ممبر تو 1 سال کے لیے کیا اتنی بازی لگاتے ہیں کہ وہ 6 ماہ کے لیے بھی لگاتے ہیں۔ 10 سال کی مل جائے تو کیا کریں گے؟ وہ تو رقص کریں گے۔ تو کہتے ہیں میرا نام خواہ لگو اس خواب میں۔ تو یہ دنیا تو خواب ہے، دنیا کیا ہے؟ خواب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس سے رنگ کو جھنجھوڑا کہ تو نے دیکھا ہے کہ جو روز جزا کو نہیں مانتا، تو لوگ کہیں کہ ہم تو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں، میں بتا دیتا ہوں، فذالک الذی، لہٰذا وہ یہ شخص ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر، جس حکومت کے اندر لوگ دھکے کھاتے ہیں، یتیم دھکے کھاتے ہیں، یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ آخرت کی ماننے والا معاشرہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دھکوں پر مجبور کرو۔ قرض لے لو، اپنی جیب میں رکھو، اس ساتھ عیاشیاں کرو، اور لوگوں پر ٹیکس لگاؤ تو اس کو دھکوں پر مجبور نہیں کرو، کیا کرو گے؟ یتیم اور فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں کہ کبھی کبھی یتیم کو بھی مارتا ہے تاکہ اس کا جائیداد ہمارے لیے رہ جائے۔ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ یتیم رہ گیا اور اس کو زہر دے گیا، یا اس کو مار دیا، یا اس کو چرس پر لگا دیا، افیون پر لگا دیا، کہ تاکہ کیا ہو جائے، یہ نکما ہو جائے، ختم ہو جائے۔ خوش ہوتا ہے، اور اس سے وہ کیا کرتا ہے تاکہ اس کی زمین ہمارے لیے بچت ہو جائے، یا ہماری زمین، اس کا زمین ہماری ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو حصہ ہی نہیں دیتا۔ اب لڑکیوں کو دیکھیں، کوئی قصہ دیتا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے وہ بھی نہیں دیتا، بلکہ لڑکی کو فروخت کرتا ہے، اس سے پیسہ لیتا ہے کہ مجھے جیب میں کچھ ڈال دو، پھر تم کو لڑکی کو اپنا ایک مہر دو گے اور 1 لاکھ 2 لاکھ مجھے بھی دے دو۔ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کے علاقے میں نہیں گیا تھا، پنجاب کے علاقے میں یہاں ایک
اور بھی لوگ بیٹھے ہیں پشتو والے وہاں سن رہے ہیں، وہ آواز وہاں بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کو. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، یتیموں کو ایسی قوانین بناتے ہیں حکومتیں جس کی وجہ سے فقیر ہوتا چلا جائے، یتیم اور زیادہ فقیر ہو جائے، اور مالدار کیا ہو جائے، مالدار ہوتا چلا جائے. یہ سارے اس کے اندر ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ فَذَلِكَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. یہ کیوں فرمایا؟ ترغیب تو لوگ علماء دے دیتے ہیں. نہیں، اس کے لیے تحریک چلاؤ. کیا چلاؤ؟ ایک ٹکڑا کھانے کا ٹکڑا تو لوگ کتے کو بھی ڈالتے ہیں. کتا آ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک ڈال دیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا ہم سے کہ تم کتے کی طرح اس کو روٹی ڈال دو، بلکہ اس کی عزت کی روزی ملے. اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ فقدر علیہ رزقہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کو روزی تنگ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ربی اہانن، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ کلا، میں ذلیل نہیں کیا. بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. اس کو صرف کھانا مطلوب نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ کھانا کھلانا مطلوب نہیں. یہ نہیں کہ در در تک یہ کھائے اس کے بعد وہ کھانا کھائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب گریبانوں میں دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے یتیموں کے ساتھ. اہل حکومت دیکھیں، جو بڑے ہیں گھروں کے وہ دیکھیں، جو معاشرے کے بڑے ہیں وہ دیکھیں. اپنے آپ کے گھروں کی یتیم ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. مسکینوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی یہی ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تو یہاں ترغیب سے مطلب ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ نظم بنایا جائے کہ وہ عزت کے ساتھ روزی کھائے. یہ نہیں کہ 5 روپے اس کے دے دو، 5 روپے اس کو دے دو، بس تمہارا فارغ ہو گیا. نہیں، اس کے لیے کاروبار لگاؤ، ترتیب لگاؤ. اس کو بھیک مانگنے والا نہ بناؤ. اس کو ریڑھی خریدو، اس کے لیے پھر ٹماٹر ڈالو، گوبھی فروخت کیا کرو. ہم تو زکوٰۃ بھی غلط استعمال کرتے ہیں. اس کی چرسی کو 5 روپے دے دیا، وہ چرس پی دیا، پیو اس کو دے دیا. وہ کہتے ہیں ویسے بھی اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے، چلو آج ٹماٹر اس پر لے جاؤ. دیکھیں اگر اس کے لیے کوئی کاروبار ترتیب بناؤ تو اس کو بڑے اچھا بڑا معاشرے کا اچھا آدمی بن جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا اللہ پاک یہ اپنی آخرت پر ایمان نہیں ہے. سوال یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی نماز بھی بیمار ہے. نماز کیا ہے؟ بیمار ہے. فویل للمصلین، پس ان نمازوں کے لیے ہلاکت ہو. یہ نماز جو مصلی ہوتا ہے یہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے یا نماز نہیں پڑھنے والا ہوتا ہے؟ مجھے چند کون کا نماز پڑھنے والا. نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مصلی، نمازی. نمازی آدمی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو ایک نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی ہوتا ہے. بے نمازی وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہم کہتے ہیں بے نمازی آدمی نماز نہیں پڑھتا. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمازی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو. کس کے لیے؟ اس لیے جوڑا کہ نہ کبھی کبھی نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں لیکن کسی فقیر کو کچھ نہیں دیتے، یتیم کو دھکے دیتے ہو. یہ کیسی نمازی ہے تم؟ نماز تو آپ کو اپنے رب کے ساتھ لگا دے گا. نماز تو تمہارے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا دے گا. اس تعلق کا پھر فائدہ کیا ہوگا
کہ تمہارے اندر اللہ مہربان ہے، تمہارے اندر مہربانی آ جائے گی. جب مہربانی آ جائے گی تو لوگوں پر رحم کرو گے. اگر تمہارے اندر تم نماز پڑھتے ہو اور پھر بھی اس طرح بے ایمان ہو کہ وہ دھکے دیتے ہو یتیموں کو، تو کیا تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بن گیا؟ تو معلوم ہوا کہ تمہاری نماز نہیں ہے، تمہاری نماز نہیں ہے. اس لیے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، نہیں، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ ہلاکت ہے. جو کیا کرتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. کیسے غافل؟ نماز تو پڑھتے ہیں. یہ سہو مراد نہیں ہے. نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سہو ہو چکا ہے. ایک بار غالباً ظہر کی نماز پڑھ لیا، 2 رکعت سلام پھر لیا تو بیٹھ گیا وہاں. تو کوئی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کسی کا خیال تھا کہ شاید نماز 2 رکعت ہو گئی ہو. نزول قرآن کا زمانہ تھا. تو ذوالبجدین اس کو کہتے تھے، صحابی تھا. اس نے ہمت کر کے کہا کہ رسول اللہ، نماز میں قصر ہو چکا ہے. قصر نہیں ہو چکا. کیا ہو گیا؟ 2 رکعت پڑھی ہیں. باقی 2 رکعت پڑھی ہے، پھر اور پڑھ لی. نماز سوا ہو گیا. پہلی کال سے بھی سوا ہو گیا ہے. سوا تو انسان نماز میں ہو جاتا ہے. یہ سوا مراد نہیں ہے اس سے، ساہون سے، نماز کے نتائج سے. نماز میں اپنے رب سے غافل ہوتے ہیں. اس کا نماز نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک رسمی چیز ہوتی ہے، نمائشی چیز ہوتی ہے. نمائشی چیز پوروں سے کبھی بھی خوشبو نہیں آئے گی، کبھی بھی خوشبو نہیں آئے گی. الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، اس کی نماز نمائشی ہے. دیکھو، دکھلاوے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو چیز دکھلایا جائے کہ میں یہ کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ نے وہاں گلدستہ رکھا ہے پلاسٹک کا، یہ نمائش ہے؟ نمائش نہیں ہے. نماز پڑھتے ہو اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کڑا نہیں ہے، بس اپنے حساب کتاب ٹھیک کر کے بس چلے جاتے ہو. سمجھ آئی بات؟ میں نے یہ واقعہ بار بار سنا ہے. ہم کچھ ساتھی تھے، بہار جا رہے تھے. وہاں ہمارے ایک بڑی بزرگ ہیں، وفات ہو گئی، اللہ پاک اس کو بخش دے دیں. مولانا ظفر احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس جانا تھا. کوئی تقریب تھی ان کی بخاری شریف کی. تو راستے میں بہت زبردست گائے میں نے دیکھ لی. کوئی پنجاب والی گائے نہیں ہوتی جس میں کالی کالی لکیریں ہوتی ہیں، ایسے تازی، ایسے صاف، ایسے ستھرے. ایک میدان میں کھڑے تھے، ایک کی طرح تھے، سارے ایک رنگ کے تھے. تو جب قریب آئے وہ ہلتے نہیں تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ تو سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، اس کو رنگ روغن دے دیا گیا ہے، اسی لیے یہ نہیں ہلتے. پھر میں نے ساتھ سے کہا کہ یہ گائے ہے، یہ دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ دودھ کا فائدہ بھی اس سے نہیں ملتا. میں نے کہا کہ اس کے چمڑے سے تم چپلیاں بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے کہا کہ اس سے کہ گوشت تمہارے کام آتا ہے؟ وہ کہا کہ نہیں. پھر میں اس کو عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کی گوبر بھی کام آتا ہی نہیں آتا. گوبر یہ گوبر بھی کرتے ہیں تاکہ دودھ تو دوسری کی دور کی بات ہے، ہڈی دور کی بات ہے، ہڈی سے بھی کوئی چیز بن جاتی ہے. ایسے گوبر بھی ہوتا نہیں ہے تاکہ کوئی وہ آگ جلایا جائے یا کچھ کہا جائے، پھر گوبر بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، انہیں ہماری ایمان کا یہی حال ہے کہ ہماری ایمان بھی کیا نقلی ہے، ہماری باتیں بھی نقلی ہیں، ہماری توحید بھی نقلی ہے. جھوٹ بولتے ہیں سارے توحید والے، ایسے ہوتے ہیں.
جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، طویل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی پر مہربانی نہیں کرتے، طویل والی وہ ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کی صفات کی وہ کیا کوئی اثر نظر نہیں آتا. تو وہ نماز چونکہ نمائشی گائے تھے، تو اس طرح نمائشی نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق تو نہیں حاصل ہوگا. تو کیا ہوگا؟ جب تعلق نہیں ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پھر دوبارہ یہ بس بات کو یہاں کہ اتنے زبردست بزرگ ہیں کہ وہ برتنے والی چیزیں جو نہیں، جو عام چیز پر کلاڑی دے دو، یا آج کل کراکری کی دکانیں کیوں بن گئی؟ اچھا ہے، اس لیے بنی ہے کہ لوگ کسی کو چرپائی نہیں دیتا کہ وہ جب مردے ہو جائے، کوئی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی پہلے ایک پیالی جمع کرتے تھے، تو اس سے کیا لوگوں کو گزارا ہوتا تھا. آج ہماری شادی ہے، ایک پیالی تم لائے، 2 پیالی تم لائے، 3 پیالی وہ لائے، اور بات ایک نے کیا لیا، وہ ایک چیز لائی، دوسری چیز لائی، دیگ لایا، تو ہماری کیا ہو گیا شادی میں تھوڑا سا خرچ آ گیا. اب وہ کراکری والی مجبور ہے آدمی کراکری سے لے لے، کیونکہ وہ دیتے نہیں ہیں. بھئی آپ کے اندر پروگرام میں ایک دیکھ ہوتے نہیں ہے نہیں، ہم نے کہیں دے دو گم ہو گیا. اب بھائی اس کو کہا تو نہیں جا سکتا، دے دو. نمک نہیں دیتا، تھوڑا سا نمک تو دے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ ہے، اور برتنے کی چیزیں جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دیتے، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اس سے. تو اس میں آپ کو میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے. آپ اپنی زندگی پر نظر کریں، یاد رکھیں کہ جس معاشرے کے اندر مہربانی نہ ہو، ایک دوسرے پر ترس نہ ہو، وہ درند کا معاشرہ ہے. وہ اپنے پیٹ کا ظاہر ہے. دیکھو یہ کتے ہیں، اپنے پیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ہر چیز پر لڑتے ہیں راستوں میں. اس کے بھی تو کوئی اصول ہے. انسان تو جب خراب ہو جاتی ہے اس کو اصول بھی نہیں ہوتا پھر. اور جو شخص جو معاشرہ جس معاشرے کے اندر مہربانی ہے اس کے اندر مفلس نہیں رہے گا، کیونکہ ہر آدمی کسی کا خیال رکھے گا. اور جس معاشرے کے اندر مہربانی ہو اس کے اندر ظلم نہیں پنپ سکی، اس میں ظلم نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس پر کوئی ظلم کر دے سارے معاشرہ اٹھ جائے گا. کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں تم نے یہ غلطی کی؟ کیوں کسی کو ستایا؟ تو کیا جب ظالموں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو کیا لوگ ظلم کریں گے؟ میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ وفات ہو گیا ہے. وہ ڈاکو قسم کا تھا. آپ کو پتہ ہے گربا میں لوگ آتے رہتے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دمبے لاتے ہیں. میں نے سوچا کہ دمبے لاتے ہیں تو پتہ نہیں ہے اس کے کوئی یہ جج ہے کی ہے کہ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دے گا، ہماری فیصلے کرے گا. کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہاں مہمان ہے، چلو اس کے لیے کچھ ترتیب بنائیں. کوئی بات تو ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت لوگ آتے ہیں. میں نے کہا کیوں دیتے ہیں؟ میں جانتا کہ یہ ڈاکو ہے. وہ تو مجھے نہیں بتاتا تھا، مجھے خوب پتا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکو ہوں. لوگ مجھے ڈرتے ہیں، اس لیے مجھے کیا کرتے ہیں، میرے پاس دمبے لاتے ہیں. سوچتی مجھے ہمسایہ سوچتے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ بن جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اب پھنس گیا. نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں، اور میرے لوگ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ لوگ وہ ہمارے اس میں ڈرتے ہیں، ہمارے ساتھ بندوق بردار ہے، یہ ہے وہ ہے. کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے پاگل سا آدمی ابھی کہتے ہیں اٹھو.
بس وہ حیران پڑا ہے، کہا کہ آپ مجھے تو بتائے سی، آپ نے بتائی نہیں، میں آپ بڑی عزت والے آدمی ہیں، تو کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس وہ کہ میں جاتا ہوں، بس السلام علیکم۔ پھر اب میں نے ساتھیوں کی بات میں کہا کہ اس نے کہا کہ ڈاکو تھا، میں پہچانتا بھی تھا اس کو۔ میں نے کہا کہ یہ جس معاشرے کے اندر ڈاکو کی عزت ہو اس میں ڈاکو پھیلیں گی نہیں پھیلیں گی؟ جس معاشرے میں ظالموں کو اونچی نگاہ پر دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، تو اس معاشرے میں ظالم زیادہ ہو جائیں گے یا مہربان زیادہ ہو جائیں گے؟ مجھے بتاؤ۔ تو ہمارے زمانے میں جو لوگ زیادہ بے ایمان ہو زیادہ وہ زبردست بڑا آدمی، جو زیادہ جھوٹا ہو بڑا سیاسی ہے، اس کو کیونکہ جھوٹ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ خود اپنی جھوٹ سے بھی کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید سچ کہہ رہے ہو۔ تو یہ معاشرے کی خرابی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ اس میں آپ علماء بیٹھے ہیں، اس کے لیے یہی محنت نہیں ہے کہ سماع موتا مرد سنتے ہیں مرد نہیں سنتے، مرد سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس سے تمہارا معاشرہ کیسے بنے گا؟ مجھے آپ بتاؤ، معاشرہ بنے گا اس سے؟ یہ جو اطلاعی مسائل ہے اس سے کیا معاشرہ بنتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتاؤ۔ اس پر ہم نے میدان گرم کیا ہے، سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ جس سے معاشرہ بنتی ہے اس کی طرف ہم تو جاتے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں صرف یہ 2-4 مسئلے آئے ہیں، جگہ جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، مہربانی کی بات کرتا ہے، رحم کی بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے، امانت کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں متقی بن جاؤ۔ ہم نے کون سا معاشرہ کو ٹھیک کیا؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریک ایمان والے کے کام یہی کام کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر کم سے کم معاشرہ اسلامی تو بناؤ، پھر اس کے بعد ایک آدمی ٹھیک ہو جائے پھر کہے کہ بھائی یہاں دیکھو کوئی ڈبہ تو نہیں ہے کالا سا، تو نکال دو۔ ایک وہ آدمی مر رہا ہے تم کہتے ہو کہ اس میں کانٹا تو نہیں ہے، یہ غلطی ہے؟ غلطی نہیں ہے۔ ایک آدمی پہاڑ سے گر گیا، اس کے ساتھ مہربانی کیا ہے، مجھے آپ بتاؤ، اس کے خون بہہ رہا ہے، پہلے آپ کیا کرو گے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن پہلے میں کہتا ہوں کہ اس کا خون بند کرو تاکہ مر نہ جائے۔ سارا خون نکل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد ہڈی دیکھیں گے کہ ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، خون تو بند ہو جائے تاکہ آدمی موت سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے بھائی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو تو اس کے لیے خیال رکھیں، اگر اس میں کانٹا وغیرہ ہو اس کو بھی نکالا جائے۔ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن سارے کے نہیں ہم پہلے کانٹ نکال دیں گے، اس کے بعد کیا کر دیں گے، پھر ایک بعد خون بند کریں گے، پھر تو بس وہ جب کانٹے ہیں یا نہیں ہے پتہ ہے، کانٹ پر لڑتے ہیں نہیں یہ کانٹا نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک چیز ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ کانٹا ہے۔ اختلافی مسائل بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب اس پر لڑیں گے آدمی مر جائے گا۔ یہ ڈاکٹر ہے یا پاگل ہے؟ بتاؤ مجھے۔ پاکستان پر ہر طرف سے الغار ہے، مسلمانوں پر، کفار ہر طرف سے الغار کرتے ہیں، لوگوں کو مسلمانوں کو ورغلا کر غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہماری سرحدات غیر محفوظ ہیں، ہماری ایمانی سرحدات غیر محفوظ ہیں، ہم پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں سارے تمہارے سامنے ہیں۔ تم کو یہ مسئلہ یاد آ گیا کہ سیما مردے سنتے ہی نہیں سنتے، قبر میں جاؤ گے خود پتہ چلے گا کہ سنتے ہو نہیں سنتے۔ ایک گرو دے دو تو خوش ہو جاؤ گے تم۔ اس کے لیے آپ میں علماء کو کہہ رہے ہیں، بڑے علماء بیٹھے ہیں، کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ کیا